اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، آج کل خانقاہی نظام جیسا ہے یہ میں بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جو ہمارے بڑے اکابرین بزرگ تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا، ایک واقعہ آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک بندہ گیا ہے خانقاہ میں کسی بزرگ کے پاس اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ اس بزرگ کے پاس پہنچ کر بزرگ نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے کہا جی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس پہ صبح بات کریں گے، آج کی رات تم ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے ٹھہرو۔ وہ بندہ رک گیا۔ بزرگوں نے ان کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا، جب تم نے روحانیت کے راستے پہ چلنا ہے نا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سے بڑھ کر سمجھنا، اپنے سے کمتر کبھی نہ سمجھنا۔ یہ بات اس نے کہہ دی۔ وہ ادب کی وجہ سے خاموش رہا اور سوچنے لگا یہ بات کیا کر دی مجھے بزرگوں نے کہ اللہ کو یا تو اپنے جیسا سمجھنا یا اپنے سے بڑھ کر سمجھنا، اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ ان کو بزرگوں کی بڑی بات جو ہے وہ عجیب لگی، بات بھی عجیب تھی۔ خیر وہ رات وہیں پہ رکا، اس کو رات کو اچھا کھانا پیش کیا گیا، کھایا، سو گیا، فجر کی نماز ادا کی، اس نے اس کے لیے ناشتہ بھجوا دیا گیا۔ اب جو دوستوں ناشتہ بھجوایا نا، اس میں ایک روٹی باسی، تھوڑا سا باسی سالن بھجوا دیا، ایک تازہ پراٹھا اور تازہ سالن بھی بھجوا دیا۔ اب جیسے ہی وہ بندہ ناشتہ کرنا اس نے شروع کرنے کا ارادہ کیا تو اتنی دیر میں ایک فقیر آ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دو، بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا۔ اب جو وہ بندہ گیا ہوا تھا بزرگوں کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے، اس نے کیا کرا، جو رات کا باسی کھانا تھا نا وہ اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا جس نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا، اور خود اس نے تازی روٹی، تازہ پراٹھا، تازہ کھانا کھایا اور بزرگوں کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ جی آپ نے کہا تھا میں کل آپ کو بیعت کروں گا یا نہیں کروں گا، کل میں آپ کو بتاؤں گا، تو میں حاضر ہوں۔ جی فرمائیں۔ تو بزرگوں نے وہی بات دہرا دی، میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا یا اپنے جیسا سمجھنا یا سب سے بڑھ کر سمجھنا۔ اس نے کہا جی اللہ تو ہے ہی سب سے بڑھ کر۔ اس نے کہا اللہ سب سے بڑھ کر کیسے ہوگا؟ بزرگوں نے فرمایا کہ تو نے جو صبح اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا بندہ، تجھ سے کھانا، جس کھانے کا تجھے اللہ نے مالک بنایا تھا، وہ کھانا باسی تو بھی تو کھا سکتا تھا، اس فقیر کو تازہ بھی تو دے سکتا تھا، پھر تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ تو نے اللہ پاک کو اپنے سے بڑھ کر سمجھا۔ اللہ کا تو نے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، اس فقیر کو تم نے باسی کھانا دیا۔ اس نے کس کے نام پہ مانگا تھا؟ کہ جی اللہ کے نام پہ۔ اس بزرگ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نام پہ جو چیز دی جاتی ہے وہ ہلکی دی جاتی ہے یا سب سے اچھی دی جاتی ہے؟ اس نے کہا جی سب سے اچھی دی جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تم نے پھر اچھی تو خود کھا لی، اللہ کے نام پہ باسی روٹی دے دی، تو تجھے میں کیا مرید کروں؟ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہماری خانقاہوں میں نہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نہ مریض کو پرکھا جاتا ہے، نہ پیر کو پرکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نہ تو ہم مریض اچھے ہیں نہ پیر اچھے ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز بالکل بھی ختم ہو چکی ہے، کہیں ہوگی بھی، بہت اچھے اچھے آستانے بھی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ مرید اکٹھا کرنے کی ہے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی جاتی۔ اب مجھے یہ بتائیں پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے مرید کی اصلاح کرنا، اسے راہ راست پہ لانا۔ بیعت ہم کیوں کرتے ہیں؟ جو حقیقی بیعت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ پیر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچا دے۔ کیا ہم لوگ اس لیے بیعت کرتے ہیں؟
98% لوگ صرف، میری بات تھوڑی سی کڑوی ہوگی، 98% لوگ صرف دنیا کے لیے بیعت کرتے ہیں کہ پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پتہ نہیں کون سی دودھ کی نہریں چل پڑے گی، آسمان سے سونا برسنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پیری مریدی تو ایک مقدس رشتہ ہے۔ جو انسان اپنی مراد کو پہنچنا چاہتا ہے وہ کسی اچھے شیخ کی تلاش میں رہتا ہے اور اچھے بزرگوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ اگر وہ دھوکہ بھی کھاتا ہے تو اللہ کے نام پہ کھاتا ہے، اس کے دھوکے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے۔ اب یہ کہیں کہ اچھے بزرگ ڈھونڈے کہاں سے؟ پہلے تو ہم اپنی اچھی نیتیں کر لینا۔ جس دن ہماری نیتیں اچھی ہوگی ہمیں بزرگ بھی اچھے مل جائیں گے۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ ایک درویش کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک درویش کو مکمل سنت کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ لیجئے گا، میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا کیا طریقت میں شراب جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ کہنے لگا جی فلاں پیر صاحب پیتے ہیں۔ میں کہا وہ پیر صاحب کا فعل اپنا ہے، اس کا طریقت سے، شریعت سے، حقیقت سے کیا لینا دینا۔ تو اس بندے نے اگلا جو مجھ سے جو بات کی، اس نے کہا جی طریقت کے کسی کھانے میں کوئی چیز جائز ہوگی تبھی تو وہ بزرگ پیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ نہ بندہ وہ بزرگ ہے نہ وہ پیر ہے، وہ شیطان ہے۔ میں نے کہا کیونکہ شریعت ماں ہے ہر ایک چیز کی، تو طریقت تو اس سے بھی مشکل ہے، حقیقت اس سے بھی مشکل ہے۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ طریقت میں بھی حرام ہے، حقیقت میں بھی حرام ہے۔ ایک درویش جو مکمل کے سنت کی پیروی کرنے والا ہو، اس کو آپ دیکھیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور بیعت جو کریں صرف ایک ہی نیت ہونی چاہیے آپ کی کہ میں اپنے اللہ کو پالوں، میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ دنیا تو آپ کے جو نصیبوں میں لکھی ہے وہ تو آپ کو مل کر رہے گی ہر حال میں۔ کیا بن مانگے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو گھر نہیں دیا، بیوی نہیں دی، بچے نہیں دیے، ماں باپ نہیں دیے، رشتے ناتے نہیں دیے، سب کچھ دیا۔ اب آپ کو چاہیے کیا؟ اللہ سے اللہ چاہیے۔ اللہ چاہیے تو پھر آپ کو سنت کے تابع ہونا پڑے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان شریف کے صدقے میں، نیک لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں ایسے بزرگوں سے ملا دے جو ہمارے دلوں کی دنیا بدل دیں، ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ کیونکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا یہ بہت خوبصورت ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے بندہ خدا، تو اللہ سے اتنا تو شرما جتنا تو اپنے ہمسائے سے شرماتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے فرمانے کا مطلب ہے کہ جب گناہ کرتے وقت تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ہمسائے کو نہ پتہ چل جائے، میرے بہن بھائیوں کو نہ پتہ چل جائے۔ اگر تو اتنا بھی اللہ سے شرما جائے تو یقین مانو کہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بہن بھائیوں سے تو شرماتے ہیں، ہمسایوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے۔ جس دن ہم اللہ سے شرمانا شروع کر دیا، ہم سچے اور کھرے درویش بھی بن جائیں گے، ہمیں سچے اور کھرے پیر بھی مل جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی یہ مراد پوری کرے کہ ہمیں صحیح لوگوں سے ملا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔